نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ آپ کو پھر مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع حج ہے۔ ایام حج جاری ہیں، قافلے باب المدینہ سے پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں اور مزید بھی روانہ ہوں گے، اور عنقریب حجاج کرام اس مقدس مقام پر جمع ہوں گے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی سب سے زیادہ رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لہذا اسی مناسبت سے ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حجاج کرام میقات سے گزر کر اس مقدس گھر کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس گھر کا دیکھنا عبادت ہے، حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن اور ہر رات میں 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 بیت اللہ کے طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 اس کی زیارت کرنے والوں کے لیے۔ تو بیت اللہ وہ مقدس مقام، مقدس عمارت ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں فرمایا گیا کہ اس کا دیکھنا اس قدر بڑی عبادت ہے کہ اس کا دیکھنا ہمیشہ روزہ رکھنے، رات کو عبادت کرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی عبادت سے افضل ہو۔ اور علماء نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اگرچہ یہ نظر تو ہمیں کعبۃ اللہ شریف عمارت کی صورت میں نظر آ رہا ہے، پردے میں ڈھکا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کا زیارت کرنا، اس کا دیدار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا دیدار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھنا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی تجلیات کا دیکھنا کیوں کرنا سب سے بڑھ کر عبادت ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو کعبے کو فرشتے زیب و زینت کے ساتھ آراستہ کر کے میدان حشر میں لائیں گے۔ راستے میں جب وہ میری قبر سے گزرے گا، خانہ کعبہ، تو کعبہ برزبان فصیح کہے گا، السلام علیک یا محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جواب میں کہوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ، کہ اے اللہ کے گھر تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے یوں کہوں گا کہ میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا اور تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ کعبہ کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی آپ کی امت میں سے میری زیارت کے لیے آیا، میں آج اس کے لیے کافی ہوں اور میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس کی طرف سے آپ مطمئن رہیں اور فارغ البال رہیں، اور جو میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس کے لیے آپ ہیں اور آپ کی شفاعت۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیاری حدیث پاک ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے جانے والوں کے لیے
کعبہ شفیع ہوگا کل قیامت کے دن، ان کی شفاعت کرے گا، اور جو غریب لوگ نہ جا سکے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ بھی غمزدہ نہ ہوں، ہاں طلب باقی رکھیں، اور جو جانے والے ہیں وہ سوچیں کہ کس مقام کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کا دیکھنا جو ہے وہ جہاد والی عبادت سے افضل قرار دیا گیا، جس کا دیکھنا 1 سال کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا، جو کل قیامت کے اندر ہمارا شفیع ہوگا، شفاعت کرنے والا ہوگا۔ تو ایسے مقدس گھر کی طرف جب ہم جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے دل و دماغ کو بھی پاک صاف ستھرا کر کے اس کی عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ کعبۃ اللہ شریف میں، مسجد الحرام شریف میں جانے والے کے لیے نوافل پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ وہ طواف کرے۔ کیونکہ طواف کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں طواف فقط اسی جگہ ہو سکتا ہے، جبکہ نفلی عبادت یا نوافل جو انسان پڑھتا ہے وہ تو کہیں اور بھی جو ہے وہ جا کے پڑھ سکتا ہے، اپنے گھر پر بھی نوافل پڑھ سکتا ہے۔ تو جو چیز یہاں ہو سکتی ہے یہاں کے علاوہ نہیں ہو سکتی، تو زیادہ سے زیادہ جب وہاں ٹھہرا ہوا ہے تو اس عبادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو کسی اور مقام پر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا حجاج کرام جو جا رہے ہیں، یہ اس کے علاوہ بھی جو عمرے پر لوگ جاتے ہیں، ان سے یہی عرض کروں گا کہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس جب حاضر ہوں تو طواف کی کثرت کریں۔ سب سے پہلے عمرہ کے زیادہ سے زیادہ آپ عمرے ادا کر سکتے ہیں تو عمرے ادا کیجیے، اس کی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، ہمت نہ ہو تو کم از کم طواف کیجیے، کثرت سے طواف کیجیے، اور اگر اس سے بھی تھک جائیں تو اب بیٹھ کر کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کرتے رہیے، ذکر و اذکار تسبیحات بھی پڑھتے رہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کعبۃ اللہ کا دیدار کرتے رہیے کہ کعبۃ اللہ کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کما حقہ اس گھر کی تعظیم و تکریم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے فوائد میں سے علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حج روئے زمین کے مسلمانوں کا وہ عظیم اجتماع ہے جو کہ دینی اخوت کا جذبہ بڑھاتا ہے، کہ سب لوگ اپنی ملک، قوم، رنگ، نسل، سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک ہی لباس کے اندر، ایک ہی عبادت کے اندر مصروف ہو کر گویا کہ عملی طور پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان سب ایک قوم ہیں اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یوں ہی ارشاد فرمایا کہ حج انسان کو آداب سے مؤدب اور مہذب بنا دیتا ہے، کہ عام دنوں کے اندر بہت ساری چیزیں جو انسان کے اوپر حلال ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں سے باز آ جاتا ہے، آداب اختیار کرتا ہے کہ اس مقدس مقام کی طرف جانے سے پہلے میقات پہ رک کر اپنے آپ کو لباس سے مزین کر لیتا ہے، اس لباس سے جو کہ اس بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ضروری ہے، اور فرمایا کہ خوشبو وغیرہ لگانے سے اس لیے منع کر دیا گیا حالت احرام میں کہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، گویا کہ انسان کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرو اور خالق دنیا کی طرف بڑھتے چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھ رہے ہو تو اب دنیا سے اپنا تعلق توڑ دو اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا دل، دماغ، نیت سب کچھ رب کے لیے کر لو، اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ حج کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حج ہمیں اللہ والوں کی مشابہت کرنا سکھلاتا ہے، کہ جو افعال اللہ والوں نے کیے حاجی ان افعال کو فالو کرتا ہے، ان جیسے افعال ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ والوں نے تو وہ افعال کس وقت کیے اور کس ماحول میں کیے، کن تکالیف میں کیے،
کن پریشانیوں میں وہ معاملات درپیش آئے، لیکن حکم ربی کے آگے وہ اپنا سر تسلیم خم کیے رہے۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ صفا مروہ پر دوڑنا تمہارے لیے سعی کے اندر واجب قرار دے دیا گیا کہ تم ان کی پیروی کرو، ان کے ساتھ مشابہت کو اختیار کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا، اس قربانی کو یاد کر کے تم قربانی ادا کرو۔ تمہیں جانور قربان کرنے کا کہا گیا، تم جانور قربان کرو، مگر یہ بات یاد رکھو کہ جانور قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو مت بھولو کہ رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، رب کا جو حکم ہو اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آج جس طرح اس جانور کو ذبح کیا، اسی طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ جب حاجی جا رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں۔ یہ وہ مقدس جگہیں ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی بہت یادیں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے اور مقدس جگہیں ہیں، تو ان تمام جگہوں کی برکتوں سے بھی حاجی جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا رہے، مستفیض ہوتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ادب و آداب کو بھی پیش نظر رکھے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حج قبول فرمائے گا۔ اگر ہمارے اعمال ایسے نہ بھی ہوئے تو بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں، ان کے صدقے میں ہمارا حج قبول ہو جائے گا۔ علماء نے فرمایا جس طرح ہار میں موتیوں کے ساتھ دھاگے کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے جس نے ہار کے موتیوں کو جوڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بدوں کو بھی قبول کر لے گا اور ہمارے حج کو بھی قبول کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج کے تمام احکامات سیکھنے، ان پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں۔ جی کالز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ثاقب اتاری عرب شریف مکہ سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کے بارگاہ میرا سوال ہے، حج کی نیت کرنے سے پہلے یا بعد میں زیتون کا تیل لگا سکتے ہیں؟ اور حالت احرام میں کتنے بال ٹوٹنے سے دم واجب ہو جاتا ہے؟ اور کیا جتنے بال زیادہ ٹوٹیں گے اتنے دم ادا کرنے ہوں گے؟ اس کی ذرا وضاحت ارشاد فرما دیجیے۔ جی مزید کال۔ میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم نے حج کی قربانی 10 ذی الحج کو نہ کی تو کیا 11 ذی الحج کو فجر کے بعد کر سکتے ہیں یا پھر شیطان کو 11 ذی الحج کی کنکریاں مارنے کے بعد ہی کریں گے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جی مزید۔ میں راسل بویا اٹلی روم سے تعلق رکھتا ہوں، بنگلہ دیش میرا کنٹری ہے۔ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حج مقبول کیسے بولتا ہے؟ جی ویڈیو کال ہماری کہ حج مقبول کیسے ہوتا ہے۔ حج مقبول کیسے ہوگا؟ انسان اس کو اس کے تمام شرائط اور احکامات کے ساتھ ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے قبولیت کی امید رکھے۔ رفث اور فسوق یعنی گندی بات، بری بات نہ کرے اور جھگڑا نہ کرے، برے کام نہ کرے۔ حج کی جو بھی پابندیاں ہیں، احرام کی پابندیاں ہیں، ان پر مکمل طور پر عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں امید ہے کہ حج قبول ہوگا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ حج مال حلال سے کیا جائے کہ مال حلال والا حج قبول ہوگا۔ مال حرام قبول نہیں ہوتا، بلکہ مال حرام سے جو حج کے لیے جائے اور لبیک کہے تو اس کی لبیک پر لا لبیک کہہ دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا حرام مال سے حج ہو، لوگوں سے معافی مانگ کر حج کی طرف بڑھیں، جس کا جو اپنے اوپر آتا ہو اسے ادا کر دیں یا کم از کم اس سے اجازت لے لیں۔ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو تو اس سے معافی مانگ لیں۔ یوں حج کی طرف چلیں اور وہاں جا کر حج کے تمام شرائط احکام کی پابندی کرتے ہوئے حج ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حج قبول فرمائے گا۔ ایک سوال ہمارا جو ابھی تھا کہ حج کی نیت کے بعد زیتون کا تیل لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ تو پہلے تو لگا سکتے ہیں، احرام کی نیت کرنے سے پہلے لگا سکتے ہیں، البتہ احرام کی نیت کرنے کے بعد زیتون کا تیل نہیں لگا سکتے۔ یوں ہی تل کا تیل، زیتون اور تل کا تیل اگرچہ بے خوشبو کے ہو، یہ بدن میں یا بالوں میں لگانا یہ
حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہمارا تھا کہ حج کی قربانی اگر 10 ذوالحجہ کو نہیں کی تو 11 ذوالحجہ کو کنکری مارنے کے بعد کرنی ہوگی یا پہلے بھی کر سکتے ہیں؟ اگر 10 ذوالحجہ کو نہیں کی اور 10 کی آپ نے رمی کر لی تو ایسی صورت کے اندر اب آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب 11ویں کی رمی جو ہے وہ قربانی کے لیے شرط نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کو اس کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ یوں ہی انہوں نے پوچھا کہ جو ہے وہ بال کتنے ٹوٹ جائیں تو دم لازم آئے گا اور کتنے بالوں کے اوپر صدقہ لازم آئے گا۔ ایک ہے بال کٹوانا اور ایک یہ ہے بالوں کا ٹوٹ کر گرنا۔ مثال کے طور پہ وضو کے اندر جو ہے وہ بال ٹوٹ جاتے ہیں چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، یا ویسے خود بخود ہی بال ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ اگر بغیر ہاتھ لگائے خود بخود ہی بال ٹوٹ کر گرتے ہیں تو اس پر کوئی دم لازم نہیں ہے، اور اگر وضو وغیرہ کے اندر چہرہ وغیرہ دھوتے ہوئے ہاتھ لگنے سے بال گرتے ہیں تو 3 بال یا اس سے زیادہ گرے تو صدقہ ہوگا، اور 3 بالوں تک ایک ایک بال کے اوپر صدقے سے بھی کم ہوگا کہ 1 مٹھی گندم خیرات کر دیں تو یہ لازم آئے گا، اور 3 سے زیادہ بال ہو جائیں تو پھر صدقہ لازم آئے گا، دم اس صورت کے اندر لازم نہیں آئے گا۔ جی مزید کال۔ میں امرودھا کانپور دیہات سے بول رہا ہوں، مجھے پوچھنا تھا کہ عورتوں کا احرام کیسا ہونا چاہیے؟ جی سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری ہند امانی مدنی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ دارالفتاء علیہ سنت میں ماشاءاللہ موضوع جو لیا ہے حج کا، ماشاءاللہ بہت بڑا موضوع ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اسلامی بہن یا بھائی جو ہے حج کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو کیا گھر سے احرام باندھ کر جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال، اگر ایئرپورٹ پر جائے اور وہاں باندھ لے تو کیا وہاں باندھ سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی رہنمائی فرما دی۔ جی مزید کال۔ محمد اشفاق اتاری اٹلی کے شہر روم سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی ویڈیو کالز کے جواب سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ حج کی 3 اقسام ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد یہ کہ فقط حج کا احرام باندھا جائے۔ آفاقی جب حج کا احرام باندھتا ہے تو وہ یہاں سے جا کر احرام کی حالت میں میقات سے گزر کے جب وہاں جاتا ہے تو طواف کرتا ہے، اور اس کے بعد حج کے ایام مینا عرفات میں جب جاتا ہے 7 یا 8 ذوالحج کو، اس وقت تک وہ حالت احرام کے اندر ہی رہتا ہے، اس پر احرام کی پابندیاں ہی لازم رہتی ہیں۔ اور پھر جب حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ تمام چیزوں سے فارغ ہو کے وہ 10 ذوالحجہ کو ہی اپنے احرام سے فارغ ہوتا ہے۔ حاجی جو حج افراد کرنے والا ہوتا ہے اسے مفرد حاجی کہتے ہیں۔ مفرد حاجی پر قربانی واجب نہیں، البتہ مستحب ہے۔ دوسرا حج تمتع ہوتا ہے، عمومی طور پہ یہی حج کیا جاتا ہے، اور یہ حج آفاق سے جانے والوں کے لیے، یعنی جو میقات سے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ حج ہے۔ میقات کے اندر رہنے والے یہ حج نہیں کر سکتے۔ جو ہم نے پہلا حج بیان کیا حج افراد والا، عمومی طور پر وہ میقات کے اندر رہنے والے حاجی حلی یا مکی کرتے ہیں۔ ہاں جو حل یا میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے حج تمتع یا قران کرنا جائز نہیں ہے، ان کو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو جو حاجی حج تمتع کرنے والا ہے، حج تمتع یوں ہوتا ہے کہ پہلے یہاں سے فقط عمرے کی نیت کر کے جاتے ہیں، وہاں جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ اب احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں، اب چاہیں تو اس دوران مزید عمرے بھی کر سکتے ہیں مسجد عائشہ سے جا کر احرام باندھ کر، اور نہ چاہیں تو فقط ان ایام کے اندر وہ بغیر احرام کی پابندیوں کے ٹھہرتے ہیں، اور پھر وہ حج کا احرام باندھتے ہیں 7 یا 8 ذوالحجہ کو مکۃ المکرمہ سے ہی، اور اس احرام کے بعد وہ حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ یہ حاجی 10 ذوالحجہ کو پھر
قربانی کے بعد حلق کرواتا ہے اور پھر یہ حج کے ارکان سے فارغ ہوتا ہے، اس کے اوپر قربانی حج تمتع کی جو قربانی ہے، ایک ہوتی ہے سالانہ قربانی، اس سے قطع نظر اس کے اوپر حج تمتع کی قربانی دم شکر کے طور پر لازم آتی ہے۔ تیسرا حاجی حج قران ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حج فرمایا اور سب سے افضل حج ہے۔ اس میں حج اور عمرہ دونوں کی عبادتوں کو ایک ساتھ ملا کر کیا جاتا ہے کہ حاجی یہیں سے حج کی بھی نیت کرتا ہے اور احرام کی، دونوں کی ایک ساتھ نیت کرتا ہے۔ مکہ المکرمہ جا کر یہ عمرہ کرتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں کے ساتھ ہی ٹھہرا رہتا ہے وہاں پر، اور پھر یہ 7 یا 8 تاریخ کو آگے کی طرف بڑھتا ہے منی عرفات مزدلفہ کی طرف، اور اپنے تمام ارکان ادا کر کے 10 ذو الحجہ کو رمی کے بعد قربانی کرتا ہے اور پھر حلق کرواتا ہے۔ اس پر بھی قربانی واجب ہے کہ اس پر بھی حج تمتع والے کی طرح دم شکر کی قربانی لازم ہے۔ تو یہ 3 اقسام ہیں۔ عمومی طور پہ بیرون ملک سے جانے والے افراد، عرب سے باہر سے جانے والے افراد جو ہے وہ حج تمتع کرتے ہیں، حج قران بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی اپنی پابندیاں ہیں۔ حج تمتع کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ فقط حج کی نیت بھی کر بیٹھتے ہیں کہ نیت تو حج کی کر لیتے ہیں، لیکن آگے جا کر وہ کام جو کرتے ہیں وہ دیگر حاجیوں کو دیکھا دیکھی حج تمتع والا کرتے ہیں کہ وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے جو حاجی جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ حج کی تینوں اقسام اور ان کے احکامات کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد ہی طے کریں یا یہ اختیار کریں کہ انہیں کون سا حج کرنا ہے، اور پھر اس کے مطابق جس حج کی نیت کریں اس کے مطابق ہی آگے احکامات کے اوپر عمل کریں۔ ایک ہمارا سوال تھا کہ عورتوں کا احرام جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے خصوصی طور پہ احرام کا لباس کوئی نہیں ہوتا، جیسے مردوں کے لیے ہے کہ وہ احرام کا لباس بھی بغیر سلا ہوا لباس پہننا مردوں کے لیے ضروری ہے کہ سلا ہوا لباس پہننا حالت احرام میں ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے، عورتیں سلا ہوا لباس ہی پہنیں گی، مکمل پردے کے ساتھ ہی رہیں گی۔ عورتوں کا احرام یہ ہے کہ عورتیں خوشبو سے بچیں گی جس طرح مرد بھی بچتا ہے۔ عورتیں اپنا چہرہ کھلا رکھیں گی۔ احرام کی نیت کرنے کے بعد عورتوں کو چہرہ چھپانا جائز نہیں ہے، تو جو چہرے کی ٹکلی ہے اس کو وہ ظاہر رکھیں گی، اسے غیر محرم مردوں کے سامنے بھی نہیں چھپائیں گی۔ ہاں، غیر محرم مردوں سے بچنے کے لیے کسی جگہ پر وہ کسی چیز سے آڑ کر سکتی ہیں، کہ مثال کے طور پہ کوئی جو ہے پنکھا یا کوئی کتاب اس طرح کر کے یوں دور رکھ کر اس سے آڑ کی جا سکتی ہے، لیکن چہرہ چھپانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس بات کا انہیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ باقی لباس وغیرہ کے اعتبار سے جو بعض ہے کہ بھئی سفید لباس خواتین پہن لیتی ہیں یا کوئی ایک خاص اسکارف جو ہے وہ احرام کے حوالے سے سمجھتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، دوپٹہ بھی باندھ سکتی ہیں۔ ہاں، اسکارف میں یہ جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ بار بار چہرے کے اوپر اڑ کر لگنے سے جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے، جبکہ دوپٹہ بار بار باندھنے میں ہو سکتا ہے کہ چہرے پر لگنے کا احتمال رہے، تو اس لیے اسکارف اختیار کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، لیکن بہرحال ضروری نہیں، اور اس میں رنگ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت سفید لباس ہی پہنے۔ عورت اپنے روزمرہ کے کپڑے جس طریقے سے پہنتی ہے، جن رنگوں کے پہنتی ہے وہ پہن سکتی ہے، اس کی میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ احرام کی نیت کہاں سے کی جائے، گھر سے کریں، ایئرپورٹ سے کریں یا کہاں سے؟ احرام کی نیت آفاقی حاجی کے لیے میقات سے پہلے ضروری ہے، تو اپنے گھر سے بھی کر سکتے ہیں، ایئرپورٹ سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور میقات کے آنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ عمومی طور پہ حج و عمرہ کی جو فلائٹس ہوتی ہیں ان میں میقات آنے سے پہلے اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ میقات آنے والا ہے، تو حاجی احرام باندھ لیں یا نیت کر لیں، تو اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ہوائی جہاز جب فضا میں بلند ہو جائے پھر نیت کریں، اگرچہ احرام کے نوافل، دعا وغیرہ کرنا اور احرام کا لباس جیسے مردوں کو جو ہے وہ بغیر سلا ہوا لباس پہننا، یہ چیزیں بھلے گھر سے پہن لیں آپ، اصل پابندیاں اس وقت لازم ہوں گی جب آپ نیت کریں گے۔ نیت نہ کریں آپ، یہ ساری چیزیں گھر سے پہن کر چلیں، اور جب جہاز جو ہے وہ فضا میں بلند ہو جائے تو پھر آپ نیت کر لیں۔ یوں ہی
آپ کو اس وقت بھی کرنا ضروری نہیں، میقات سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جن کی فلائٹ جو ہے وہ ٹرانزٹ ہوتی ہے، درمیان میں جو ہے وہ اسٹے کر کے آگے جاتی ہے، تو اگر ان کا اسٹے جو ہے وہ میقات سے پہلے ہے تو وہ اس ایئرپورٹ سے جب جہاز فلائی کریں تو پھر جو ہے وہ نیت کریں۔ یہ اس لیے آپ کو احتیاط بیان کر رہے ہیں تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے فلائٹ لیٹ ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ احرام کی پابندیوں کی وجہ سے پریشانیوں کا جو ہے وہ شکار نہ ہوں۔ تو آپ ان چیزوں کی احتیاط کرتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ عمرہ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، وظیفے کے لیے دعوت اسلامی کے مجلس روحانی علاج سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اگر کسی کی ابو ناراضگی میں وفات پا جائیں تو کیا کریں؟ یعنی اگر والدین میں سے کوئی اولاد سے ناراض ہو اور اسی حالت میں انتقال کر جائے تو اب اولاد ان کے لیے کیا کرے؟ اولاد ان کے لیے ایصال ثواب کی کثرت کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اگر کسی ایسے کام کی وجہ سے وہ ناراض تھے جو کہ کسی کام سے منع کرتے تھے آپ کو، اور وہ کام کرنا جو ہے وہ آپ پر واجب نہیں تھا بلکہ مباح تھا کہ آپ کریں یا نہ کریں، تو ایسی صورت میں ان کے کہے ہوئے کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس چیز سے باز آ جائیں۔ یوں ہی جو ان کی آپ کے لیے خواہشات تھیں ان کو پورا کر کے انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں، جبکہ وہ ان کی خواہشات یا ان کی جو بھی معاملات تھے وہ جائز تھے، شریعت مطہرہ کی حدود میں تھے۔ یوں ہی ان کے دوست احباب کے ساتھ نیک سلوک اختیار کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا بچے کا نام غوث رکھ سکتے ہیں؟ غوث نام رکھا جا سکتا ہے، غوث مددگار کے معنی میں ہے تو غوث بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ ایک سوال ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ حلق کروانے کے لیے مرد کے لیے کتنے بال کٹوانا ضروری ہے؟ کیا چند بال کاٹ لیں تو عمرے کا رکن پورا ہو جائے گا؟ احرام سے باہر آنے کے لیے حلق گنجا ہونا یہ پورے سر کا ہی ہوا جاتا ہے، جبکہ قصر یہ ہے کہ آپ چوتھائی سر کے بال انگلی کے ایک پورے کے برابر کاٹ لیں تو قصر ادا ہو جائے گا۔ تو قصر کے اندر تو یہ ہے کہ آپ انگلی کے ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال کاٹیں گے تو یہ قصر ہوگا، تو یہ مقدار قصر کے اندر حلق میں نہیں ہے۔ اور اگر کسی حاجی کے بال عمرہ کر کر کے اتنے چھوٹے ہو گئے کہ اب مزید انگلی کے پورے کے برابر بال نہیں ہیں، اس سے چھوٹے بال ہیں، تو اب قصر نہیں ہو سکتا، اب اس حاجی کو حلق ہی کرنا ہوگا۔ اور حلق کروا لیا اور اسی دن دوبارہ جو ہے وہ عمرہ کیا تو اب کیا کریں؟ بال تو سر پر نہیں ہیں، اب بھی بہرحال اس حاجی کو اپنے سر پر استرا پھروانا ہوگا احرام سے باہر نکلنے کے لیے۔ جی مزید کال شامل۔ ایک سلام بھائی نے جو خانہ کعبے کے اس کے ذہن میں یہ میں نے 6 چکر لگائے یا 7 لگائے، اس کے بعد اس نے سوا مرہ کر کے حرام اتار دیا، حلق بھی اس نے کرا لیا، بعد میں اس کو یہ نہیں پتا میں نے 6 چکر لگائے یا 7 لگائے۔ جی مزید کال۔ جی میں ہند سے محمد ظفر اشرفی بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے انفرادی طور پر مثال کے طور پہ ظہر کی 4 رکعت سنت ادا کی، اب قاعدہ آخرہ میں ہمیں ایک وسوسہ ہوا کہ ہو سکتا ہے میری 4 رکعت میں سے کہیں واجب چھٹا ہو، اگرچہ نہ چھٹا ہو اور ہو سکتا ہے کہ چھٹا بھی ہو، تو کیا اس دوران سجدہ سہو واجب ہوگا اور سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے۔ جی مزید کال۔ حج کی قربانی بچے پہ ہوتی ہے، اگر کوئی بچہ حج پہ جا رہا ہے تو وہ اپنی قربانی کرے گی، نابالغ بچہ۔ اگر ادھر جا کے بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر کرے گی یا وہ نہیں کرے گی؟ جی پہلا سوال یہ کہ طواف کے چکر میں شک واقع ہو گیا تو اب کیا کریں؟ فرمایا طواف کے پھیروں میں شک واقع ہوا ہے کہ کتنے ہوئے، تو اگر طواف فرض یا واجب ہے تو اب سے 7 پھیرے کرے، اور اگر کسی ایک عادل شخص نے بتایا کہ اتنے پھیرے ہوئے ہیں تو اس کے قول پر عمل کر لینا بہتر ہے، اور 2 عادل نے بتایا تو ان کے کہے پر ضرور عمل کرے، اور اگر طواف فرض یا واجب نہیں ہے، نفلی طواف کر رہا ہے، تو پھر غالب گمان کے اوپر
عمل کرتے ہوئے اپنے طواف کو مکمل کر لے۔ غالب گمان یہ ہے کہ 6 چکر ہیں تو 1 چکر اور کر لے تاکہ وہ طواف مکمل ہو جائے۔ دوسرا سوال یہ کہ واجب چھوٹا نماز کے اندر شک ہے تو اب کیا کریں؟ لیکن شک کی بنیاد کے اوپر تو حکم لازم نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر منفرد ہے، انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو احتیاطاً آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ یوں نماز میں اگر کوئی کراہت تھی یا چھوٹا تھا تو وہ اس سے ادا پورا ہو جائے گا، ورنہ فقط شک کی بنیاد کے اوپر نماز کے واجب الاعادہ ہونے کا حکم نہیں ہوگا۔ اور اگر امام ہے تو پھر سجدہ سہو بھی نہ کرے شک کی بنیاد پر کہ اس کے سجدہ سہو کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ جو مسبوق نمازی ہوں گے ان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو امام شک کی بنیاد کے اوپر احتیاطاً بھی جو ہے وہ سجدہ سہو نہ کرے، ہاں منفرد ہے تو وہ احتیاطاً سجدہ سہو کر لے۔ ایک اور سوال ہمارا تھا کہ بچہ جو حج پر جا رہا ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے یا نہیں؟ نابالغ بچہ ہے، حج اپنا نابالغی کی حالت میں ہی کرتا ہے تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے حج کی قربانی۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ اگر حج تمتع یا حج قران اس نے کیا ہے تو اس کے والدین اس کی طرف سے بھی قربانی ادا کر دیں۔ اور اگر بچہ یہاں سے نابالغ گیا لیکن وہاں پر جا کر بالغ ہو گیا حج کے ایام سے پہلے ہی، تو اب وہ دوبارہ حج کا احرام باندھے، بالغی والا احرام باندھے، بالغ ہونے کے بعد دوسرا احرام باندھے اور پھر اس سے حج ادا کرے۔ اور جب بالغ ہے تو اب جو حج ادا کرے گا اس کے مطابق بہرحال اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی۔ اگر حج تمتع کرے گا تو حج تمتع کی قربانی لازم ہوگی، لیکن جب کہ وہ مکے کے اندر ہے تو اب حج تمتع نہیں کر سکتا، قران نہیں کر سکتا، تو حج افراد ہی کرے گا۔ جب حج افراد کرے گا تو حج افراد کے والے کے لیے قربانی واجب نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ دارالفتہ میں مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے، کیا حرم شریف میں نمازی کے آگے سے گزرنا جائز؟ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، ہمارا 2 گھر ہیں اور ان میں بہنوں کا کتنا حصہ بنتا ہے اور ہماری زمین بھی نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ حیدر امین اتاری عرض کر رہا ہوں، دارالفتہ اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم اپنے بچے کو حجامت کا ہنر سکھا سکتے ہیں تاکہ وہ اس ہنر کے ذریعے ساری زندگی اپنا گزر بسر کر سکے؟ جی، پہلا سوال یہ کہ مسجدین کریمین کے اندر نمازی کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مسجد الحرام میں طواف کرتے ہوئے اگر آپ نمازی کے سامنے سے گزر رہے ہیں کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے آپ طواف کر رہے ہیں تو گزر سکتے ہیں، کیونکہ طواف بھی ایک عبادت ہے تو اس میں گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، طواف کے علاوہ ویسے گزرنا ہے تو مسجد الحرام شریف اور مسجد النبوی شریف کو مسجد کبیر علماء نے فرمایا، ان دونوں مساجد کے اندر آپ نمازی کے آگے سے 3 صف بعد سے گزر سکتے ہیں۔ 3 صف مزید قریب سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، نمازی کے آگے جو 3 صف کا فاصلہ ہو اس کے بعد سے آپ گزر سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے جو گزرا جائے، لوگ وہاں پر جو مکمل طور پر اس بات کی طرف دھیان دیے بغیر کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا توجہ نہیں دیتے اور نمازی کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہرگز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا مسجد کبیر ہے تو مسجد کبیر کے اندر بھی نمازی کے بالکل ہی ساتھ سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ موضع سجود سے مراد یہ کہ جو نمازی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے اور سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے تو اب جو اس کی نگاہ جتنی دور تک پھیل کر جاتی ہے اتنی دور تک کے بعد سے گزر سکتا ہے، کوئی اس سے پہلے نہیں گزر سکتا، اور اس کی مقدار تقریباً 3 صف ہے، تو لہٰذا اس کے بعد سے گزر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے گزرنا ہو تو پھر سترے کے ساتھ ہی گزریں، سترے کے بغیر نہیں گزر سکتے۔ دوسرا سوال یہ کہ 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، شاید یہی انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو اولاً تو یہ دیکھا جائے گا کہ وراثت کس کی تقسیم ہو رہی ہے، والدہ کی یا والد کی۔ والد کی ہو رہی ہے تو والد کے والدین میں سے کوئی حیات ہے یا نہیں۔ اگر کوئی حیات نہیں ہے، والد سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا اور ورثہ میں انتقال کے وقت ہی فقط یہ 2 بھائی اور 3 بہنیں تھے، ان کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں تھی، تو اس کی تقسیم جو ہے وہ 7
جو ہے وہ حصے ہوں گے، 2 حصے بھائیوں کو مل جائیں گے اور 1 حصہ بہنوں کو مل جائے گا اگر یہ 2 بھائی اور 3 بہنیں ہی ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ اس میں ورثہ کچھ تبدیل تھے کہ پہلے انتقال کے وقت ورثہ زیادہ تھے، بعد میں کسی کا انتقال ہو گیا، یعنی والد کے انتقال کے وقت مثلا 4 بھائی تھے، بعد میں 2 بھائیوں کا انتقال ہو گیا، یہ 1 بھائی کا انتقال ہو گیا، تو پھر بہرحال احکام جدا ہوں گے اور وراثت کی تقسیم جدا ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ وراثت کا تحریری فتویٰ دارالفتاء اہل سنت سے حاصل کر لیجئے۔ تیسرا سوال ہمارا تھا کہ حجامت کا ہنر یہ اپنے بچے کو سکھا سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی پیشہ یا ہنر سکھانے میں اس بات کو پیش نظر رکھیے، یا کوئی پیشہ اختیار کرنے میں اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ اس کے ذریعے سے حلال روزی کمائے گا یا حرام روزی کمائے گا، یا اس پیشے کے اندر بندہ حرام میں مبتلا تو نہیں ہو جائے گا۔ اب فی زمانہ جو حجامت کا پیشہ ہے، اس کے اندر داڑھی مونڈی جاتی ہے، داڑھی 1 مٹھی سے کم کی جاتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہی ناجائز و گناہ ہیں۔ تو اب آپ اگرچہ اولاد کو کتنا ہی کہہ دیں، لیکن وہی بات ہے کہ کل کو کمانے کا نہیں ہوگا تو وہ پھر کس چیز کی طرف جائے گا؟ تو اب اگر وہ اس میں داڑھی مونڈنے کی طرف جاتا ہے، ہیئر ڈریسر بنتا ہے، حجام بنتا ہے، اور وہ اس کے اندر داڑھی مونڈتا ہے، تو داڑھی مونڈنا بھی حرام ہے، اس کی آمدن بھی حرام ہے۔ تو اس کے بجائے کوئی ایسا پیشہ اختیار کیجئے کہ جس کے اندر حرام کام نہ ہو۔ اگرچہ اگر کوئی یہ پیشہ اس طرح اختیار کرتا ہے کہ اس کے اندر وہ ان ناجائز کاموں کو نہیں کرتا، تو پھر اس پیشے کا اختیار کرنا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، اور اس کی آمدن بھی حلال ہوگی جبکہ جائز طریقے سے لی جائے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضرور۔ اور ایسے لوگ ہیں، ابھی گزشتہ دنوں ہی جو ہے وہ ایک دکان کی جو ہے وہ پکچر نظر سے گزری پوسٹ پر، تو انہوں نے لکھ کر لگایا ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ داڑھی نہیں مونڈتے، فقط جو ہے وہ بال جو ہے وہ کاٹتے ہیں، نہ داڑھی 1 مٹھی سے کم کرتے ہیں اور نہ ہی مونڈتے ہیں، کہ یہ دونوں حرام کام ہے، لہٰذا اس کام کے لیے ہمارے پاس ہرگز نہ آئے۔ اس طرح کا جو ہے وہ مفہوم تھا۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اس پیشے کو اختیار کرنے کے ساتھ وہ جائز چیز پر ہی عمل کرتے ہیں اور ناجائز چیز سے بچتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی پیشہ اختیار کیا جائے تو پہلے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کے اندر حلال کی پاسبلٹی کتنی ہے اور حرام کی کتنی ہے۔ اگرچہ حلال کی پاسبلٹی موجود ہے، لیکن بسا اوقات انسان جب اس پیشے میں گھرتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کا حرام سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کی وجہ سے، گھر والوں کی وجہ سے، یا شیطان کے جال میں آ کر جو ہے وہ زیادہ مال آتا ہوا کسے برا لگتا ہے، اس اعتبار سے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا پیشہ اختیار کریں کہ اس میں اگرچہ حلال بھی اور حرام بھی ہے، لیکن کل کو آپ اس کے اندر حرام میں مبتلا ہو جائیں، تو اس کے بجائے اپنی اولاد کو ایسا پیشہ سکھائیں، ایسا ہنر سکھائیں، یا خود وہ پیشہ اختیار کریں کہ جس کے اندر حلال ہو، حرام سے جو ہے وہ مکمل طور پر بچت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے۔